وحی کے ذریعے ہی ملی تھی حضور کو. یہ کہ اس کے ہاں سی کوئی قریباً شاید 286 آیتیں ہیں، باقی ساری وحی کے ذریعے سے، اور آخری 2 یہ کہنا کہ براہ راست حضور وہاں گئے تو ملی. سارے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ پورا قرآن وحی کے ذریعے سے ملا، یہ بھی وحی کے ذریعے سے ملی. تو یہ ہے وہ قرب جو نبی کو حاصل ہوتا ہے. نبی کے متعلق بھی ہمارے ہاں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک غلط تصور ہے. یہ یہودیوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ نبی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور یہ ان کے ہیکل میں ایک منصب تھا، پروہتوں میں سے ایک بہت بڑا پروہت جو تھا اس کا منصب تھا یہ. وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا، قسمتیں بتاتا تھا، تقدیر کے حال بتاتا تھا. وہ اس کو نبی کہتے تھے. قرآن کریم نے یہ وہ نفع کا جو نبا کا جو یہ گرامر کی بات چلی جائے گی یا لغت کی، یہ پیشین گوئیاں کرنے والا جو ہے یہ نہیں بتایا ہے. اس نے جو نبی کا لفظ لیا ہے وہ دوسرا مادہ ہے عربی زبان کا، جس کے معنی ہے مقام بلند پہ کھڑا ہوا. ما ضل صاحبکم وما غوی. عظیم صورت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلندی ہے مقام نبوت کی، کس کس انداز سے، کیسے خوبصورت تشبیہات اور استعارات سے قرآن کریم نے ادھر کی بات کہ جو ذہن انسانی یا ادراک انسانی میں آ نہیں سکتا، وہ ادھر کی بات ادھر کی زبان میں کس خوبصورتی سے قرآن نے سمجھائی ہے. قرآن کا تو انداز یہ ہے کہ سورہ نجم مقام نبوت کی رفعت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. عزیزان ایمان، یہ چیز آئے گی ہمارے سامنے آئندہ درس میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.